وہ کیا ابو؟ میرا بیٹا اگر اصول پسند ہے تو بیٹی اللہ نے اس سے بڑھ کر تقوی والی دی ہے۔ جس کو لگا کہ شوہر کچھ غلط کر رہا ہے تو آنکھیں بند کر لینے کے بجائے اس کی کھچائی کر دی۔ مگر ابو ادھر تو سب الٹ ہو گیا۔ اب وہ غصے میں نہ جانے کہاں نکل گئے ہیں، نہ کھانے کا پوچھا۔ مجھ سے انہوں نے اتنی دفعہ کپڑے مانگے اور میں بیٹھ گئی حساب برابر کرنے۔ اب کیا ہوگا؟ بات کرتے کرتے آنسو موتیوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ یہی سوچ کر جان نکلی جا رہی تھی کہ تاشفین کا دل دکھا دیا ہے۔ اس نے کہاں جانا ہے، اوپر چھت پہ گیا ہے۔ اچھا ہے تازہ ہوا میں غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو نیچے آ جائے گا۔ تم پریشان نہ ہو۔ اس کی اتنی جرت کہ میری بیٹی سے خفا ہو۔ فارس دانت نکالتا آیا اور بولا، کیا آپ کی ہستی بستی زندگی میں آگ میرے کہنے لگائی ہے؟ کیا میں واقعی پھپھا کٹنی ہوں؟ بتاؤ میری پیاری آپا، میں نے تو تمہیں چھیڑنے کو بول دیا رشوت ہے اور آپ نے آنکھ بند کرنے یقین کر لیا۔ نہیں، شک کا ناگ میرے اپنے دماغ میں اٹھا تھا، اس لیے عقل ماری گئی۔ یعنی جو ہوا اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یعنی پھر میں جو خواہ مخواہ گلٹی فیل کر رہا ہوں اس احساس کا سر یہیں کو چل دوں۔ ہاں میرے باپ، ہاں میری جان پہ بنی ہوئی ہے اور تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے۔ ارے ہمارے ہوتے ہوئے آپ ٹینشن لیں تو لعنت ہے ہمارے ہونے پر۔ آپ کے سر تاج اوپر منڈیر کے پاس کھڑے ہو کر پچھلی گراؤنڈ میں کھیلی جانے والی کرکٹ گیم لائیو دیکھ رہے ہیں۔ آپ چلے، میں ٹھنڈا ٹھار دودھ سوڈا بنا کر لاتا ہوں۔ جیسے ہی بھائی نے ٹھنڈے محلول کا گھونٹ بھرنا ہے، اندر سے آواز آنی ہے، "شش"۔ جیسے گرم کالے توے پر پانی کے چھینٹے پڑے تو آواز آتی ہے، کیا تم میرے شوہر کو کالا توا بول رہے ہو؟ توبہ جی توبہ، میری اتنی جرت! ویسے بھی وہ تو پریشر کوکر ہے جو اوپر کھڑا بھاپ چھوڑ رہا ہے۔ اب اگر اس نے تاشفین کے لیے کوئی الٹا لفظ استعمال کیا تو میں نے بس جوتا اتار لینا ہے۔ اسرار احمد ہنستے ہوئے بولے، بیٹی جوتے تو یہ ایک دن میں نہ جانے کتنا کھاتا ہے، پر ہے بڑا ڈھیٹ، اس کی صحت پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ دیکھیں جی، آج ثابت ہوا ہے بڑے بڑے آدمی بھی بیوی کے ہاتھوں ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اچھا ہے جو میں ابھی سے خود کو بے عزتی پروف بنا رہا ہوں۔ جگن اس کی بات کا مطلب سمجھ کر اس کے پیچھے اس کو مارنے کے لیے بھاگی، مگر وہ ایک پل میں لمبی ٹانگوں کا استعمال کرتا اس کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ وہ منہ بس اڑتی واپس آئی، ابو اب معافی کیسے مانگوں؟ معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسد نے تم لوگوں کو بلایا ہوا ہے، لیٹ ہو رہے ہو، جا کر تیار ہو جاؤ، تاشفین کی خبر میں لے لیتا ہوں۔ میرا نہیں خیال وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ ایسا نہیں سوچتے، جاؤ شاباش تیار ہو جاؤ۔ کیا اور کوئی نہیں جائے گا؟ حفیظ اپنے دوست کی طرف گیا ہے، عباس بھی اس کے ساتھ ہے۔ فارس رول کی بھی انوائٹ ہے، کہا میں تو کب کہیں جاتا ہوں۔ اچھا آپ کہتے ہیں تو تیار ہو جاتی ہوں۔ اگر انہوں نے ساتھ نہ لے جا کر بے عزتی کر دی تب تب بھی کوئی بات نہیں، حساب برابر ہو جائے گا۔ اسرار احمد نے مسکراتے ہوئے اپنا سیدھا ہاتھ اوپر بلند کیا، جگر نے سر پہ آنچل ڈال کر سر آگے جھکایا۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا دی، اللہ تم دونوں کو سدا خوشیوں سے نوازے۔ وہ نم آنکھوں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ نرگس کی شادی کے لیے ایک فراک خریدا تھا، وہی پہننے کا ارادہ کر لیا۔ آف وائٹ رنگ کا فل لینتھ والا گھیردار نیٹ کا فراک، فل بازو جن کے آگے موٹی نیٹ لگی ہوئی تھی، سفید ہی دوپٹہ، 3 انچ کی ہیل چوڑی دار پجامے کو نمایاں کر رہی تھی۔ دل لگا کر میک اپ کیا مگر لک ساری نیچرل رکھی، آنکھوں کو اچھی طرح ہائی لائٹ کیا۔ تیاری مکمل کرنے کے بعد آئینے میں دیکھے بغیر بھی وہ جانتی تھی کہ گلیمر میگزین کی ماڈل والا میک اپ کیا ہے۔ نکلی پلکیں اس کی آنکھوں کو مزید قاتل بنا رہی تھی۔
اس دوران تاشفین نے فارس کے ذریعے اپنا لباس منگوا لیا تھا۔ جگن نے اس دفعہ اپنی مرضی کی کریم کلر کا گرمیوں والا ڈریس، ٹراؤزر اور جیکٹ ساتھ میں ہلکی اسکائی کلر کی شرٹ بھیج دی، براؤن جوتے دیے۔ آپا، بھائی کہہ رہا ہے دیر ہو رہی ہے، جلدی آئے۔ ہاں بس آ گئی۔ اس نے جلدی جلدی کانوں میں سلور سینڈز ڈالے اور اپنے 3 گز نیٹ کا دوپٹہ سنبھالتی باہر نکل آئی۔ وہ بیرونی دہلیز کے پاس انتظار میں کھڑا تھا۔ جگن کے قدموں کی رفتار تقریباً تھم گئی، دھڑکن بھی۔ تاشفین نے شیو نہیں کی تھی، ہلکی سی بڑی داڑھی، چہرے پر غضب کی سنجیدگی، اور وہ یہ فیصلہ نہ کر پائی کہ آیا کریم 2 پیس ڈریس سوٹ نے تاشفین کی شخصیت کو 4 چاند لگائے تھے، یا تاشفین نے ایک عام سے سوٹ کو پہن کر خاص بنا دیا تھا۔ وہ محسوس کر چکا تھا کہ اس کو دیکھنے کے بعد ایک دفعہ پھر ڈے ڈریمنگ میں چلی گئی ہے۔ وہ تعصب سے سر ہلاتا باہر کو نکل گیا۔ 2 سیکنڈ کے فاصلے پہ اس نے بھی تقلید میں قدم اٹھائے۔ فارس شرارتی مسکراہٹ سمیت خدا حافظ بولا۔ جگن اس کو وارن کرتی باہر نکلی۔ گلی میں اندھیرا تھا۔ وہ وہیں کھڑا تھا جسے وہ سمجھی گاڑی تک پہنچ چکا ہوگا۔ جانتا تھا اونچی نیچی گلی میں اندھیرے کے دوران چلنے میں دشواری پیش آتی ہے، اس لیے کچھ کہے بغیر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ جگن نے جھجکتے ہوئے مگر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اب بھی غصے میں ہی لگ رہا تھا۔ گاڑی گلی کے سامنے ہی پارک تھی، اس لیے دروازہ کھولا۔ جب وہ بیٹھ گئی تو اس کا دروازہ بند کرتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے ہی گاڑی بازار سے نکل کر سڑک پہ فراٹے بھرنے لگی، جگن کے پیٹ میں تتلیاں اڑنا شروع ہو گئیں۔ تاشفین کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش میں وہ زور سے گلا صاف کیا، مگر دوسری جانب کچھ نوٹس نہ لیا گیا۔ جگن نے پھر ہمت کی۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ یوں لگا جیسے خود کلامی کی ہو، کیونکہ دوسرے فرد کے کان پہ جوں تک نہ رینگی تھی۔ تاشفین، میں شرمندہ ہوں۔ تاشفین نے کہا کچھ نہیں، بس گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ جگن اس کی جانب رخ کر کے سیٹ پہ ترچھی ہو کر بیٹھی۔ تمہاری خاطر اتنا میک اپ کر کے آئی ہوں، کم از کم ایک نظر دیکھ تو لو۔ ہنوز کوئی رد عمل نہ تھا۔ تاشفین پلیز بولو تو ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں، میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی تھی، مجھے وہ سب نہیں بولنا چاہیے تھا۔ تم نے بات بتائی آخر میں تھی، مگر اپنے عجیب و غریب رویے سے پہلے جو مجھے اتنی ذہنی پریشانی دی وہ ٹھیک نہیں تھا، اسی لیے تو معذرت کر رہی ہوں۔ آئندہ اگر دماغ میں کوئی فطور آئے تو سارا پاکستان گھمانے کے بجائے سیدھے پوچھ لیا کرنا۔ غصے میں تو تم انتہائی خطرناک عورت ہو، اگلے انسان کو اس پوائنٹ پر پہنچا سکتی ہو جہاں وہ سوال پوچھ کر ہی اس پوائنٹ پہ آ جائے کہ جواب جاننے سے پہلے ہی خودکشی کر لے۔ اب ایسی بھی بات نہیں، آپ خود بھی میری طرف دیکھ کے بات کرو، اور آپ خود بھی میری طرف دیکھ کے بات کرو۔ مجھ پہ تو بڑا روب ڈالتے ہو، تمہاری طرف دیکھوں تاکہ زندہ منزل پہ نہ پہنچ پاؤ، میں تو سوکھا روب ڈالتا ہوں، تم تو سیدھا دل سے اتار دیتی ہو۔ وہ تو بس میں نے ایسے ہی کہہ دیا، بھلا تاشفین بھی کبھی دل سے اتر سکتا ہے؟ تاشفین نے ہنستے ہوئے گردن موڑ کر اس کو ایک نظر غور سے دیکھا۔ مزید کچھ کہا تو میں گاڑی یہاں سے واپس موڑ لوں گا۔ جگن دلکشی سے ہنسی۔ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ کسی سالگرہ میں؟ نہیں، وہاں پہ فون کر کے معذرت کر لی ہے۔ تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سرپرائز۔ اوہ، اچھا والا سرپرائز؟ ابھی پتہ لگ جائے گا۔ کیا مجھے معاف کر دیا؟ بالکل بھی نہیں۔ بات تو نارمل انداز میں ہی کر رہے ہو۔ گوشت پوست کا انسان ہوں، بیوی یوں بن ٹھن کر سامنے بیٹھی ہو تو اچھے اچھوں کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے۔ میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ جگن ہنستے ہوئے بولی۔ میری تعریف کر رہے ہیں؟ سیدھے الفاظ میں بھی بتا سکتے تھے۔ وہ کیسے؟ یہ کہہ کر کہ جگن آج پیاری لگ رہی ہو۔ میں جھوٹ کیوں بولتا؟ تو کیا اچھی نہیں لگ رہی ہوں؟ صرف آج اور اس وقت ہی تو نہیں، ہر حال میں پیاری لگتی ہو۔ جگن نے الجھ کر اس کو دیکھا۔ جو بات تو اس کے ساتھ کر رہا تھا
मगर सारी तवज्जो बैक व्यू मिरर पर जमी हुई थी। वो पलट कर पीछे देखने लगी थी जब ताशफैन ने उसको टोक दिया, जुगन पीछे नहीं देखना। क्यों, पीछे क्या है? कुछ भी नहीं है, मगर तुम पीछे मत देखना। ताशफैन के चेहरे पे एक दफा फिर संजीदगी छा गई थी। ताशफैन, क्या कोई परेशानी वाली बात है? हाँ भी और नहीं भी, इसका क्या मतलब लूं? मैं ये सोच कर तुम्हें अपने साथ लाया था कि आज तुम्हें तुम्हारे वालिदैन से मिलवा कर लाता हूँ। मुझे यकीन है तुमने उनको यहाँ आने के बाद ठीक से कभी फोन भी नहीं किया है। मेरी यहाँ मौजूदगी का सिर्फ डैडी को इल्म है। मम्मी को इसलिए ला इल्म रखा है कि उन्होंने अलमास को बता देना था। तुम्हें अलमास से क्या डर है? डर तो कोई नहीं है, मगर वो मेरे यहाँ आने को लेकर बहुत शोर करेगी, इसलिए अगर अलमास ने तुम्हें मजबूर किया कि मुझे छोड़ दो तो क्या छोड़ दोगी? आई एम श्योर अलमास मुझे ऐसे किसी फैसले के लिए फोर्स नहीं करेगी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है, फैसला भी मेरा ही होगा। फर्ज करो अगर वो फोर्स करती है तो फिर? जुगन ने ताशफैन की आंखों में देखते हुए कहा। मैं ऐसी भयानक सूरत हाल क्यों फर्ज करूं? अगर फर्ज ही करना है तो इब्ने इंशा की तरह फर्ज करती हूँ। वो कहते हैं, फर्ज करो हम अहले वफा हैं, फर्ज करो दीवाने हूँ, फर्ज करो ये दोनों बातें झूठी हों अफसाने हों, फर्ज करो ये जी के बिपता है, फर्ज करो ये जी की बिपता, जी से जोड़ सुनाई हो, फर्ज करो अभी और हो दिनी आदि हमने छुपाई हो, फर्ज करो तुम्हें खुश करने के ढूंढे हमने बहाने हों, फर्ज करो ये नैन तुम्हारे सचमुच के मैं खाने हों, फर्ज करो हम अहले वफा हों। क्या मेरा नदम पढ़ना इतना बुरा लगा है जो यूं अंधाधुंध गाड़ी भगानी शुरू कर दी? आह काश ऐसा ही होता, मगर इस वक्त ये सच नहीं है। तुम जानते हो इस सड़क पे तुम 40 की स्पीड से नहीं जा सकते, तुम्हें जुर्माना हो सकता है। एक तरफ जान जाने का खतरा हो और दूसरी तरफ चंद सौ के जुर्माने का, तो तुम कौन सा ऑप्शन इस्तेखाब करोगी? बेख्तियार जुगन के दोनों हाथ उसके मुंह पे गए। ओ मेरे खुदाया, क्या कोई हमारा पीछा कर रहा है? मैं हूं ना, तुमने परेशान नहीं होना। है मेरे अल्लाह, यानी वाकई हमारा पीछा हो रहा है। देखो जुगन, अजीम लोगों के नक्श कदम को लोग फॉलो करते ही हैं, इसमें बड़ी बात क्या? कितने लोग हैं, या ये पूछूं कि कितनी गाड़ियां हैं? तफसील को गोली मारो और मेरी बात पे कान धरो। मैं एक रश वाली जगह पे टर्न लूंगा, तुमने फौरन गाड़ी में से निकलकर इस हुजूम का हिस्सा बन जाना है। क्या तुम्हारा फोन तुम्हारे पास है? ताशफैन, में हरगिज भी गाड़ी से नहीं निकलूंगी जब तक कि तुम मेरा साथ ना आओ। जुगन, इस तरह जज्बात को संभाल के रखो, अकल को हाजिर करो। वो लोग मुसलसल हमारे पीछे ही हैं, मौका देख कर वार करेंगे, और उससे पहले मुझे तुम्हें गाड़ी से निकालना है। ताशफैन, मैं हरगिज तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। जुगन, ट्रस्ट मी डार्लिंग, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मुझे इंतहाई अफसोस है कि ये सब हो रहा है, मगर मैं किसी तरह भी तुम्हें कोई नुकसान पहुंचता नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मेरी बात मानकर मुझे दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना दो। ताशफैन, ये कोई वक्त है ऐसे डायलॉग्स मारने का? ये अगला मोड़ काटते ही तुमने जल्दी से गाड़ी छोड़ देनी है, सर झुकाकर भीड़ में नॉर्मल अंदाज में चलती जाना। आगे बुटीक्स मौजूद हैं, किसी भी दुकान में बैठकर मेरी कॉल का इंतजार करना। अगर कुछ बुरा हो गया तो फिर? तुम दुआ करोगी तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। 3 मिनट बाद मैं गाड़ी रोक रहा हूँ। जुगन ने गाड़ी में रखी पानी की बोतल के साथ चंद टिश्यू भिगोए और अपनी आंखों का मेकअप साफ कर दिया। गाड़ी रोकने से पहले ताशफैन ने हाथ बढ़ाकर उसको कंधे से थामकर अपने करीब किया और कान के करीब सरगोशी की। आई लव यू, नाउ गो। जुगन बामुश्किल अपने आंसुओं पे काबू पाते हुए गाड़ी से निकल गई। 1 सेकंड की देर किए बगैर ताशफैन ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जुगन का दिल उसके हलक में धड़कता महसूस हुआ।
कांपती टांगों को जवाब देती हिम्मत के साथ वो भरपूर कोशिश करके मुतवाजी कदम उठाती जा रही थी। ताशफैन की गाड़ी से 2 मिनट बाद हाई स्पीड से 2 मोटरसाइकिल गुजरे थे, जिनके ऊपर दो दो लोग सवार थे। जुगन के आंसू छलक पड़े। कितने ही वाकयात सुनने को मिलते हैं। मोटरसाइकिल सवारों ने फला जगह फला शख्स को मार दिया। वो अकेला है और ये 4 लोग हैं। उनके पास यकीनन असलहा होगा। उसके पास तो ना जाने कुछ है भी कि नहीं। जुगन एक रेस्टोरेंट में दाखिल होकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। अंदर जाकर पहले तो अपना चेहरा धोकर मेकअप उतारा, फिर फारिस का नंबर मिलाया। आपको घर से गए सिर्फ 15 मिनट हुए हैं, इतनी जल्दी मेरी याद आ गई। फारिस, उसकी आवाज की लर्जिश फारिस का सारा शौकपन खत्म कर गई। आपा, सब खैरियत तो है? फारिस, ताशफैन खतरे में है। क्या हुआ है? कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। आप लोग कहाँ हैं? ताशफैन ने मुझे मार्केट में उतार दिया है। किस मार्केट में? मुझे नहीं इल्म कि ये कौन सी मार्केट है। फारिस, ताशफैन अकेला है। अकेला नहीं है आपा, अल्लाह की जात उसके साथ है। आप मुझे मार्केट का नाम बताएं, मैं आपके पास आता हूँ। मैं नहीं जानती, किसी से पूछकर बताएं प्लीज। मैं रेस्टोरेंट के वॉशरूम से कॉल कर रही हूँ। नाम क्या है? देखकर बताती हूँ। वो वॉशरूम से निकली। एक तरफ दीवार पे लिखा मिला, स्टेक हाउस। ठीक, मुझे पता है ये किधर है। आप वहीं रुके, मैं आ रहा हूँ। जुगन को कोने की एक मेज पर बैठ गई। भीगी हुई पलकें, परेशान चेहरा, मुसलसल दरवाजे पे लगी नजरें। वेटर उसका ऑर्डर लेने आया तो एक पानी का गिलास मंगवाया। जानती थी वेटर उसको अजीब नजरों से देख रहा है, मगर इस वक्त उसको परवाह थी तो सिर्फ एक शख्स की, और वही नजरों से उछलता, और वो उसकी सलामती के लिए दुआएं मांगती गई। पारिस को उसने खिड़की से ही देख लिया था। अपने वॉलेट खोलकर उसने 500 का नोट मेज पे रखा और बाहर निकल गई। पारिस मोटरसाइकिल पे था, खुद भी उसने हेलमेट पहन रखा था और एक हेलमेट जुगन की तरफ बढ़ाया। मुमकिन है किसी ने आपको यहाँ रुकते देख लिया हो, ये पहन ले और जल्दी बैठे। नॉर्मल हालात होते तो वो बहस करती कि इतने बड़े फ्रॉक के साथ मोटरसाइकिल पे बैठना खतरनाक हो सकता है, मगर इस वक्त वो सारा फ्रॉक समेट कर गोद में रखने के बाद बैठ गई। मैंने भाई के फोन पे पैगाम छोड़ दिया है कि मैं आपकी तरफ से उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कैसी नौकरी है? 1 महीने से कम अरसे में ये तीसरा वाकया हो गया। ये सब कानून नाफिज करने वाले मुलाजमीन की जिंदगी का हिस्सा है आपा। आप एक नेक बहादुर इंसान की बीवी हैं, हिम्मत से काम लें। मार्केट से निकल आए, मगर फारिस ने घर की जानिब जाने के बजाय एक फास्ट फूड शॉप के सामने बाइक रोक दी। यहाँ क्यों रुके हैं? मैं आपको इस तरह घर नहीं ले जा सकता। यहाँ रुक कर ताशफैन का इंतजार करना चाहता हूँ। आप भी कॉफी वगैरह लें और खुद को थोड़ा मजबूत करें। करमदाद, तुम लाइन पे ही हो? जी सर। क्या वो लोग अभी भी पीछे आ रहे हैं? हाँ, बहुत ज्यादा फासला रखकर आ रहे हैं। शायद किसी खामोश चौराहे के मुंतजिर हैं। तुम लोग पहुंच गए हो? बस सर, 4 मिनट की दूरी पे हैं। मैं उनको उसी तरफ लेकर आ रहा हूँ। गोली मारो भी तो ख्याल रखना। मुझे ये लोग जिंदा चाहिए हैं। जी सर। फोन स्पीकर पे लगा, उसकी गोद में रखा था। बज़ाहिर वो पुरसुकून नजर आ रहा था, मगर दिमाग में जुगन की फिक्र चल रही थी। वो जानता था वो इंतहा की ज्यादा डर गई होगी, मगर जब उसको कार से उतरने का कहा तब उसके पास इतना वक्त नहीं था कि रुक कर उसको तसल्ली देता। फोन पे इनकमिंग मैसेज की टोन पे वो एक पल को मुतवज्जो हुआ। फारिस की जानिब से मिलने वाले मैसेज ने बेचैनी खत्म कर दी। चेहरे पे तमानत भरी मुस्कुराहट दौड़ गई। तभी शीशे में एक मोटरसाइकिल करीब आता महसूस हुआ। ताशफैन की हिसासियत पहले से ही हाई अलर्ट थी। जैसे ही मोटरसाइकिल मजीद करीब आई, दूसरा भी मंजर में आ गया। ताशफैन ने ना महसूस अंदाज में स्पीड कम कर दी। मोटरसाइकिल वाले जो स्पीड पकड़ रहे थे वो आगे निकल गए। ये बिल्ली चूहे का खेल खत्म होने लगा था। ताशफैन के वजूद में सनसनी दौड़ गई। एक हाथ स्टेयरिंग पे था, दूसरा गोद में रखे गालक पे।
اس کا سیفٹی کیچ پہلے سے ہٹایا ہوا تھا، اب تو بس اٹھانا تھا اور نشانہ باندھنا تھا۔ یہاں غلطی کی گنجائش بالکل نہیں تھی، غلطی ہوئی نہیں اور جان گئی نہیں۔ گیئر بدلنے کے بعد اس نے سپیڈ ایک دفعہ پھر بڑھا دی۔ منزل پہ پہنچ گئے تھے۔ دوسری پارٹی کو بھی شاید اسی مقام کا انتظار تھا، کیونکہ چاروں کی بکلوں سے کلاشن کوفیں اور موزر برآمد ہوئے تھے۔ چند سیکنڈ کی گیم ہوئی تھی اور فضا میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ سی گونج گئی۔ سڑک کا وہ حصہ خالی شیل سے کالا ہو گیا تھا۔ تاشفین جس گاڑی میں موجود تھا وہ چلتی ہوئی جا کر پول سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کے اوپر گولیوں کے ان گنت نشان نظر آ رہے تھے۔ شدید فائرنگ کے بعد اب جیسے موت کی خاموشی کا راج ہو گیا تھا، جس میں صرف گاڑی کا انجن سسکیاں لیتا سنائی دے رہا تھا۔ رات کا اندھیرا جس میں خاموشی ناچتی ہے، وحشت رقص کرتی ہے۔ موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھے سوار اب نیچے اتر کر گاڑی کے نشانے پہ رکھے ہوئے تھے، جبکہ ان کے ڈرائیور سواری پر موجود رہ کر ہی اپنا کام کر گئے تھے۔ اس وقت چاروں کے چاروں ایک وقت میں گاڑی کی جانب بڑھے تھے، اپنے کارنامے کا انجام دیکھنے کے لیے۔ بڑی دیر سے ہمارے ساتھ لکھن میٹھی کا کھیل کھیل رہا تھا۔ نذیر حسین یوں ہی اس کو ہوا بنائے ہوئے تھا۔ یہ ایس پی ہوشیار تو نہیں، ہاں ایک نمبر کا احمق ضرور ثابت ہوا ہے۔ پنگے لیتا ہے بڑے لوگوں کے ساتھ اور سیکورٹی کے بغیر ایسے گھوم رہا تھا جیسے خالہ کے ولیمے پہ آیا ہو۔ دوسرا آدمی اپنے پان والے دانتوں کو دکھاتے ہوئے کہا مار کے بولا، یہ میری زندگی کا سب سے آسان قتل ثابت ہوا۔ تیسرے نے پوچھا، اب ہم جا کیوں نہیں رہے؟ نکلو اس سے پہلے پولیس آ جائے۔ باقی تینوں کہا مارتے ہوئے بولے، پولیس تو یہ مری پڑی ہے ہمارے سامنے، اور باس نے کہا تھا جب تک ہم اپنی آنکھوں سے لاش دیکھ کر اس کی رکی سانسوں کی تصدیق نہ کر لیں واپس نہ آئیں۔ یار میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ یقیناً اتنی گولیوں کے بعد ایس پی کی لاش کے بھی پرخچے اڑ گئے۔ گاڑی کی حالت دیکھ کر ہی اندازہ لگا لو کوئی کسر کہاں بچی ہے۔ میں لاش دیکھ لوں تو 2 دن نیند نہیں آتی۔ اوئے تجھے اس کام میں ڈال کس نے دیا؟ اگر تو اتنے چھوٹے دل کا ہے تو گھر پہ بیٹھ کر چائے پانی تیار کیا کر۔ مجھے بندہ مارتے ہوئے کوئی ڈر نہیں لگتا، بس مردے نہیں دیکھے جاتے، قبر یاد آ جاتی ہے۔ اوئے جا تو ایڈا کھلاڑی، چل کھول دروازہ اور اپنے فون میں ایس پی کی تصویر اتار تاکہ ہم نکلیں۔ چاروں نے ہتھیاروں کے ٹریگر سے ہاتھ ہٹائے ہوئے تھے۔ دو نے آگے بڑھ کر ایک طرف کے دروازے کھولے۔ ڈرائیونگ سیٹ خالی تھی۔ گاڑی کے نیچے سے ایک آگ کا شعلہ اٹھا تھا جو سب سے اگلے والے کے سر میں سوراخ کرتا غائب ہو گیا۔ اگلے سیکنڈ ایک اور شعلہ پچھلے کی دل کو پھاڑ گیا۔ ایک کے پاؤں پہ نشانہ لگا، وہ وہیں لنگڑاتا ہوا ڈھیر ہوا۔ چوتھے نے اتنی دیر میں فائر کھول دیا، مگر پیچھے سے آ پہنچنے والی گاڑی سے بلند ہونے والے موزر کا کارگر فائر اس کو بھی گرا گیا۔ اس کے ٹریگر دبانے والے ہاتھ اور ٹانگوں پہ گولیاں ماری گئی تھیں۔ تاشفین نے اپنے ماتحتوں کو گھورا، تم لوگوں کے 4 منٹ پورے 5.5 منٹ ثابت ہوئے۔ اگر میں بر وقت گاڑی سے نہیں کودتا تو آج کام ہو گیا تھا۔ جلد از جلد یہ جگہ صاف کرو، ان کو لے جاؤ، جو بچ گئے ہیں ان کا علاج کراؤ، اور جو ختم ہو گئے ہیں ان کا سارا ریکارڈ نکالو۔ آیا یہ پہلے سے اس کام میں ہے یا آج پہلی واردات تھی؟ جی سر آپ کے بازو سے خون نکل رہا ہے، آپ کی جیکٹ کی آستین ساری خون سے بھر گئی ہے۔ تاشفین نے اپنے سیدھے کندھے پہ ایک نظر ڈالی جہاں سے اٹھنے والا درد اس کو بے حال کر رہا تھا، مگر اس نے سب کچھ نظر انداز کرتے ہوئے سڑک پہ گرے آدمیوں کے لیڈر کے قریب جھک کر اس کو سیدھا کیا، جو پسینے میں شرابور تھا اور لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ ایس پی ہوں، کوئی مذاق نہیں ہوں، لوگوں کو تحفظ دینے والوں میں میرا نام آتا ہے، اس لیے میں 6 گاڑیاں اور 12 اسلحہ بردار لے کر گھومنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ تو میں سن چکا ہوں کہ تمہیں بشارت حسین کے بھائی نذیر حسین نے بھیجا ہے۔ تمہاری زندگی بخش دینے کی وجہ بھی یہی ہے کہ تم
عدالت کے سامنے بتاؤ گی کہ تمہیں یہاں کس نے اور کیوں بھیجا، اور تمہاری ہڈی پھینکنے والے سے میں خود بات کر لوں گا۔ اس نے تلاشی لے کر اس آدمی کے جیب سے فون برآمد کیا، جس کی اسکرین پہ ڈائل لسٹ میں جو نمبر موجود تھا وہی ملایا۔ دوسری جانب چھپتے ہی پوچھا گیا، کیا کام ہو گیا؟ مجھے اس کی ڈیڈ باڈی کی تصویریں چاہیے ہیں تاکہ میں پریس میں دے سکوں کہ اپنے ساتھ الجھنے والوں کا ہم کیا حال کرتے ہیں۔ اس کے لیے تمہیں بہت لمبا انتظار کرنا پڑے گا نذیر حسین۔ فی الحال تو میں تمہارے بندوں کے بیان کے ساتھ ان کی تصویریں کل کے ہر اخبار اور آج کے ہر چلتے ٹی وی چینل میں دینے والا ہوں۔ نذیر حسین، خبریں دیکھنا مت بھولنا۔ تو تم بچ گئے؟ جی الحمدللہ، سنا تو ہوگا، اپنی ایک کہاوت ہے کہ ودینو ستے خیرہ، میرا بھی کوئی کچھ کیسے بگاڑتا جب مجھے بچانے والی ذات میرے رب کی ہے۔ تم جانتے نہیں ہو تاشفین اسرار کہ تم نے اپنی موت کو ماں کہہ لیا ہے۔ میں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہارا غرور نہ توڑ دوں۔ میرے بھائی کو ملنے والی ایک ایک تکلیف کا بدلہ میں تم سے لوں گا۔ بہت جلد تمہیں علم ہو جائے گا بھائی کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تاشفین کا دماغ سیدھا حارث کی طرف گیا تھا، جس کی طرف سے ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ تمہاری دھمکیوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے تم اس وقت کس قدر تکلیف میں ہو۔ حوصلہ رکھنا، اگلی پیشی پہ بشارت حسین کو سزائے موت نہ بھی ہوئی تو عمر قید تو ہو کر ہی رہے گی، تیار رہنا۔ اس نے لائن کاٹ کا فون اپنے ماتحت کی جانب اچھال دیا، ساتھ ہی حکم دیا، مجھے گاڑی چاہیے۔ اپنا فون نکال کر فارس کے نمبر ملایا۔ کہاں ہو؟ میں جگن، کیا جگن بھی ساتھ ہے؟ سنو، اس کو لے کر گھر چلے جاؤ، مجھے ابھی ضروری کام ہے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، گھر پہنچ کر مجھے اطلاع کر دینا۔ السلام علیکم۔ سر آئیے، گاڑی تیار ہے۔ وہ سر کو ہلکا سا خم کر کے جواب دیتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ ناظرین، ابھی ابھی ہمارے پاس خبر آ رہی ہے کہ ایک دفعہ پھر پولیس کے ساتھ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ہم حکام کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس واقعے کی تفصیل سے آگاہی حاصل کر کے آپ تک پہنچائی جا سکے۔ ابھی ہم اپنے نمائندے کو آن کال لے رہے ہیں جو اس وقت جائے وقوع پر پہنچنے کی کوشش میں ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں فرید کہ اب تک آپ اپنے وسائل سے کیا جان پائے ہیں، اصل واقعہ کیا ہوا ہے؟ السلام علیکم فائزہ، ابھی ابھی مجھے علم ہوا ہے کہ ایس پی تاشفین اسرار کی گاڑی پر 4 موٹر سائیکل سواروں نے حملہ کیا ہے، مگر موجزاتی طور پر ایک دفعہ پھر ایس پی تاشفین اسرار بال بال بچ گئے ہیں۔ ان کو بازو میں گولی لگی ہے اور ہلکی پھلکی چوٹیں ضرور آئی ہیں، مگر وہ اس وقت بالکل محفوظ ہے۔ البتہ 2 حملہ آور موقع پر ہی جان بحق ہو گئے ہیں، باقی 2 کی حالت بھی خطرے میں ہے، جبکہ پولیس کی حراست میں نامعلوم جگہ پر منتقل کیا گیا ہے جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد پولیس کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا جائے گا جس پر حملہ آوروں کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے گی۔ پر فائزہ، ہم بھی یہ بات تو جانتے ہیں کہ پولیس کے ساتھ ایسے حملوں کا سلسلہ بشارت حسین کے ڈیرے پہ چھاپے والے واقعے کے بعد سے شروع ہوا ہے۔ تاہم پہلے جب ان کی گاڑی کو راکٹ کا نشانہ بنایا گیا، ہمارے بہت سے صحافی دوستوں نے یہی کہا کہ یہ حادثاتی اتفاقی طور پر پیش آیا ہے۔ تاشفین اسرار کو جان بوجھ کر ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا، مگر آج کے اس حادثے نے یہ بات بھی ثابت کر دی کہ پہلا حملہ بھی اس حملے کی طرح ٹارگٹڈ تھا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ ایس پی تاشفین کے پاس ہی شاہ رخ کا قتل کیس ہے جس میں انہوں نے بشارت حسین کو ناقابل ضمانت وارنٹ پر گرفتار کیا تھا۔ ہمارے ملک کی تاریخ میں ایسا کام پہلے شاید ہی ہوا ہو جہاں اتنے بڑے بزنس مین کو دن دہاڑے قتل کے کیس میں گرفتار کیا گیا۔ میڈیا پر شاہ رخ کے والدین کی جانب سے بیان جاری ہوا تھا جس میں انہوں نے پولیس کا شکریہ ادا کیا تھا کہ جنہوں نے اتنے عرصے کے بعد یہ کیس درج کرتے ہوئے کارروائی کی، مگر دوسری جانب بشارت حسین کی گرفتاری کے بعد سے پولیس کی ایک چوکی پہ پیٹرول بم پھینکا گیا تھا۔ 2 اہلکار شدید زخمی ہوئے تھے۔
البتہ ابھی تک کوئی جانی نقصان سامنے نہیں آیا، مگر عام آدمی کے ذہن میں بہت سے سوال جنم لیتے ہیں کہ کیا ہمارے ملک میں طاقتور کو اس کے کیے کی سزا دینا اس قدر دشوار ہے؟ عام طور پر پولیس کے بارے میں عوام کی درمیان یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ پولیس کمزور کے بجائے طاقتور کا ساتھ دیتی ہے، پر فائزہ، ہمارے کچھ افسران نے عوام کا اس محکمے پہ اعتماد بحال کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان افسران میں تاشفین اسرار کا نام سر فہرست پایا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ ان کے بہت سے ماتحت افسران بھی اپنی نئی قیادت میں بہت سے کیسز کو پوری ایمانداری سے نمٹا رہے ہیں۔ ایک اور بات جو ہمیں معلوم ہوئی ہے، اگر آپ کی لیڈرشپ ایماندار، دیانتدار ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو نیچے کام کرنے والے عملہ اپنی لائن سیدھی نہ رکھے۔ جی فرید، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ کا تفصیلی معلومات سے آگاہ کرنے کا بہت شکریہ۔ ابھی چونکہ ہمارے پاس اس گاڑی کی فوٹیج آ گئی ہے جس میں ایس پی تاشفین اسرار سوار تھے جب ان پر حملہ کیا گیا تھا۔ ناظرین، گاڑی کی جو حالت ہوئی آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یقیناً اس کو دیکھ کر یہی معلوم ہوا ہے کہ ایس پی صاحب کا زندہ بچ جانا واقعی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے جڑ کر بیٹھی بلقیس بانو نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے اپنی بیٹی اور شوہر کو مخاطب کیا۔ میں نہیں چاہتی ہوں کہ جس طرح میں نے اپنا شاہ کھویا ہے اسی طرح تاشفین کے گھر والے اس کو کھوئیں۔ حمید نیازی، چلو کیس واپس لے لیتے ہیں۔ دیکھو تو ظالموں نے گولیاں مار مار کر گاڑی کا بیرونی فریم ہی اڑا دیا۔ میرا تو یہی سوچ کر دل ڈوبے جا رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ میرا بچہ اس میں موجود ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ جذباتی باتیں مت کرو بلقیس، تم اس کے لیے دعا کرو۔ اس نے وقت کے فرعونوں سے ٹکر لی ہے۔ اس وقت ہم نے کیس واپس لیا تو ہم اس کے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیں گے۔ اب چاہے ہمیں انصاف ملے یا نہ ملے، ہر حال میں تاشفین بیٹے کا ساتھ ضرور دوں گا۔ اب پیچھے ہٹنا مردانگی نہیں ہے۔ اوکلی میں سر دے لیا ہے تو سر پر برستے موصلوں سے ڈرنا کیسا؟ انم، کیا تاشفین کے بیوے بچے بھی ہیں؟ انم، جو پوری طرح ٹی وی میں غرق تھی، ماں کے سوال پہ چونکی۔ امی جی، مجھے علم نہیں ہے۔ دیکھو، وہ 2 دفعہ مجھ سے ملنے آیا، میں نے اس کی ذات کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ اب کی دفعہ جب آئے گے تو پوچھ لیجئے گا۔ تم ایسا کرو، اس کو فون کرو، کل رات کا کھانا وہ ہمارے ساتھ کھائے، پھر میں اس کے بارے میں اس سے سارے سوال پوچھ لوں گی۔ ابھی فون ملاؤ، میری بات کراؤ تاشفین سے۔ امی، اس وقت کال کرنا مناسب نہیں لگ رہا۔ دیکھے نا ابھی خبروں کے مطابق وہ کس قدر کٹھن حالات سے گزر رہے ہیں۔ کل بات کرا دوں گی، صرف 2 منٹ کی بات کروں گی، اس کا زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ تم فون دو، میں خود کال ملا لیتی ہوں۔ انم نے بے بسی سے باپ کی جانب دیکھا جنہوں نے سر کے اشارے سے اجازت دے دی۔ انم نے کال ملا دی۔ چوتھی بیل پر کافی شور کے درمیان تاشفین کی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تاشفین بھائی، انم بات کر رہی ہوں۔ جی، میں نے نمبر پہچان گیا تھا، کہیے سب خیریت ہے؟ جی جی، سب خیریت ہے۔ اس وقت تو ہم لوگوں کو آپ کی خیریت کی فکر ہو رہی تھی، اس لیے کال کی ہے۔ آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتی، اس لیے امی سے بات کریں۔ جی ضرور۔ تاشفین بیٹے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ آپ کی دعا ہے میں ایک دم فرسٹ کلاس ہوں۔ خبروں والے تو آپ کو علم ہی ہے کیسے مسالہ لگا کر بات بتاتے ہیں۔ ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں بیٹا۔ میں چاہ رہی تھی تم کسی دن رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ۔ کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ وہ مسکرایا۔ جی، شادی شدہ ہوں۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، اپنی بیوی کو ضرور ساتھ لانا، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ جی، ایک دفعہ کیس کا فیصلہ آ جائے پھر انشاءاللہ آپ کی یہ خواہش پوری کر دوں گا، مگر تب تک میں آپ سے ملنے ملانے سے گریز برت رہا ہوں۔ گھر پر جوان بہن ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کا کوئی اسکینڈل بن کر مخالف پارٹی ہمارے کیس پہ حملہ کرے، کیونکہ وہ اس وقت ہر طرح سے آپ کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش میں ہوں گے تاکہ آپ کو نقصان پہنچا کر کیس ختم کروانے کے لیے پریشرائز کر سکیں۔
مگر انشاءاللہ ان کے ناپاک عزائم کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ چلو بیٹا، جیسے تم کہو، اللہ تمہیں کامیابی دے۔ تم نے ہم مجبور والدین پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد ہماری بیٹی ہمارے ساتھ رہ رہی ہے۔ یہ سب تم اور تمہاری ٹیم کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔ ماں جی، اللہ کا وعدہ ہے، مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ آپ بس دعا میں یاد رکھیے گا، کل بڑا اہم دن ہے۔ انشاءاللہ بیٹا، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ میں تو پل پل تمہاری کامیابی کی دعائیں مانگتی ہوں۔ ابھی میرے فون پر ایک کال آ رہی ہے، آپ سے پھر بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔